دیکھیں اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، قانون کے مطابق ہے۔ کن کے خلاف ہے؟ پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف۔ جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے، وہ پرامن ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-4 قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا، ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ سوال کرنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان سے باہر فارم ہے۔ 47 کی حکومت میں، شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو۔ یار کی پریس کانفرنس جو تھی اس کے بارے میں کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی، یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی، تو انہوں نے کہا میں بھوک ہڑتال خود کروں گا۔ ان کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا، ہم نے کہا سر آپ نہ کیجیے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لوگ شروع کریں گے اور پورے پاکستان میں کریں گے۔ پارلیمنٹ سے شروع کیا اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکم دیا تو پورے پاکستان میں ہم لوگ کریں گے۔ آج کا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ، اس کی 3 جوز ہیں۔ نمبر 1، وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے مرد اور خواتین اسیران، کل رؤوف حسن صاحب اور ہمارے ٹیم کے ساتھی لڑکے اور لڑکیاں جن کو اٹھایا گیا ہے اور ان کو حفظ بیجا میں رکھا گیا اور صبح پھر پیش کیا گیا عدالت میں، ان کی فیل فور رہائی کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک میں انفلیشن، افراد زر کی لہر جا رہی ہے اور ایک مہنگائی کی لہر اس شدت کی ہے کہ محنت کاش کا جینا مشکل ہو چکا ہے پورے پاکستان میں، اس کے خلاف ہے یہ۔ اور تیسری چیز، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں امن ہونا چاہیے، اور ان تینوں چیزوں کا حصول اس وقت ہوگا جس وقت یہ شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت مستعفی ہو کے آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں کراتے۔ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم سب جماعتوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات ہو، کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے۔ اور کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو تھی اس کے بارے میں کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی، یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اس نے اپنے آپ کو ترجمانی اس نے کی انٹیریئر منسٹر کی، فائنانس منسٹر کی اور انفارمیشن منسٹر کی۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی اپنے آپ کو ایک فیڈرل وزیر کے طور پہ پروموٹ کر دیا اور پریس کانفرنس کی، اور اس کی ضرورت اس لیے میرا خیال ہے پیش آئی ہے کیونکہ وہ سہارا دینا چاہ رہے ہیں فارم 47 کی حکومت کو جو کہ ڈوب چکی ہے۔ فارم 47 کی حکومت میں، شہباز شریف کی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے۔ عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ ایک ہی طریقہ کار ہے
ایک مضبوط حکومت، وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. جی بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی، ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا، جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے، اس میں ہمارے ہردل عزیز، پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی، بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں ہمارے ورکرز ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت، یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGI-SPR کو آنا پڑتا ہے، تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل، اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو، بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے، کیونکہ جوں بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی، ہماری تحریک انصاف کی پارٹی، ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا، جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج، آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے، وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے، لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے، پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 3 باتیں کروں گا. نمبر 1، جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے، آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمپٹ جو ہے نا
ایشو کی جائے، کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے، جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں، اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے، تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے، اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا، کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا۔ یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں، یہ ملک جو ہے یہ طاقت کے زور پہ چلایا جائے گا۔ حالانکہ آئین پاکستان شہری کو حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنی آزاد رائے اور اپنے جہاں وہ چاہتا ہے فری موومنٹ کرے، لیکن جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پیدا کر رہی۔ تیسری بات جو ان مہنگائی کی بات تو کی، عمر صاحب نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی ہے، یعنی جو آئندہ بل آ رہے ہیں یہ تو کسی طور پر کسی کی برداشت سے بالکل باہر ہے کہ کوئی بل پے کرے۔ جتنے زیادہ انہوں نے بل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا، جتنے انہوں نے پیٹرول میں اضافہ کیا، جس سے آٹا گھی دال سب کچھ بہت مہنگی ہو جائے گی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے، ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا، ایک غلط فہمی ہے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے۔ ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا، اس لیے ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان کی رہائی اور ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنے قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی، اور جو پورے ملک میں اس وقت بدامنی کی لہر دوڑ گئی ہے، انہوں نے تو صرف ہمارے صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور ان کا خیال ہے کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کا راستہ نکالنا تھا۔ آپ سارے صحافی اس میں کافی لوگ اس علاقے سے بھی ہوں گے، لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کے مجمع میں آپ جو پیسفل لوگ تھے وہ لوگ تو امن چاہ رہے تھے، اور کیا چاہ رہے تھے، اور آپ امن والے لوگوں کو بھی دہشت گرد ڈکلیئر کرے تو بہت افسوسناک ہے۔ ہم ملک میں امن کے لیے جدوجہد کریں گے، یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے، اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق چلائیں گے۔ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی، میں تمام لیگل پیٹرنٹی سے، اسٹوڈنٹ سے، تاجر سے اور جتنے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں۔ علامت صاحب آئیے۔ میں 1 سیکنڈ کر دوں جی، پھر آپ کر لیں۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چونکہ ساری گفتگو تمام لیڈران کر چکے ہیں، میں نے صرف ایک سوال کرنا تھا DGISPR صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ساتھ انہوں نے آگے یہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ یہ ورڈز DGISPR کے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ جب آپ کو ہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، کہاں پہ بیٹھا ہے، تو پھر یہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہم سارے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے؟
آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ آپ کے موقف کو کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. ہم اس جدوجہد میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور جمعے والے دن پورے پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے, وہ پرامن ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو 2-4 قاتل پنجاب کی حکومت کا اور مرکز کی حکومت کا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ FIRs ہیں, یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پالیٹکس کرتے ہیں, یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. انہیں اور پنجاب کے IG کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے, یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا. یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے, لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ, جو بچوں کے ساتھ, جو گھروں کی چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں, اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا. بہت شکریہ جی. سلامت صاحب آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بھوک ہڑتال کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی, پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی. ایک سویلائزڈ, کلچرڈ, مہذب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا, آئینی ہے, قانونی ہے اور دنیا کے اندر رائج ہے. دیکھیں, اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا, کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا, قانون کے مطابق ہے. کن کے خلاف ہے؟ پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے. ملک کو سیاسی, بدترین سیاسی بحران حتی دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے. معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے. معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی, امن و امان کے حوالے سے جو اس وقت تباہی بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر, اس کی تباہی بربادی کے, ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھنسے ہوئے ہیں. لہذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے, ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے ہے. لہذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا, تو ہمارا فیوچر ہو, تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا. مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, اس ظلم و ستم کے خلاف, پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کے خلاف, جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں, بات چیت نہیں کرنے چاہتے, جنگیں لانا چاہتے ہیں, ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں. آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے امید ہے ایک موومنٹ کی شکل میں ڈلے گی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم موومنٹ ہوگی یہ بھوک ہڑتال کی موومنٹ. اور جمعہ جو آنے والا ہے, میں اپنے تمام دوستوں کو, چاہے وہ تاجر ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے وہ ٹیچر ہیں, جو بھی جس زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اب ہم سارے اکٹھے ہیں, ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں. عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کی امید ہے, وہ پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے, وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے. اس وقت پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. 90% سے زیادہ عوام, وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے, پاکستان کے بحرانوں سے نکال سکتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس راہ میں انشاءاللہ آخر تک کھڑے ہیں. لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو, اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن, نماز جمعہ کے بعد آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. ملک کے اندر ناانصافی کے خلاف, مزدوروں کے حق کے لیے, بے روزگاروں کے حق کے لیے, مہنگائی کی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے, وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے. عمران خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو آزاد کرائیں گے, ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے.
पाकिस्तान के जो बेरोजगारी फैला रहे हैं, गुर्बत फैला रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास को श्रिंक कर रहे हैं, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है दिन ब दिन, इन तबाही के किरदारों के खिलाफ, इस हारे हुए लश्कर के खिलाफ ये भी हारा हुआ है। पाकिस्तान को शिकस्त देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को वहां ले जाना चाहते हैं जब वापस ना सके, हम इनको वहां नहीं ले जाने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात सुन ले, एक मिनट, आखिरी बात सुन ले प्लीज, एक आधा जुमला। लिहाजा मैं अगले जुम्मे के हवाले से भी सबसे कहता हूं कि निकलें बाहर, जीबी से लेकर पूरे पाकिस्तान में, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूं पूरी दुनिया में कि भूख हड़ताल को मूवमेंट में ढालने के लिए भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अजीज हम आखिर दम तक खड़े रहेंगे और इस हारे में लश्कर को जो आवाम से लड़ना चाहता है, इसको हरा के, ये हारा हुआ है लेकिन इसके हार का जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह, और इसके सरपरस्तों का भी इस हार में वो शरीक है, उनका भी जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, दुनिया में बावकार होगा, तरक्की करेगा, पेशा करेगा और हमारी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। क्या अश्योरेंस दी जा रही है उन अरकान को जिनको आपने कहा कि हरासा करने का मामला हमने उनके सामने रखा, किस किस्म का हरासा किया था? देखो, स्पीकर साहब के सामने हमने जो मामला रखा था वो पार्लियामेंट लॉजेस का रखा था कि जहाँ तक पार्लियामेंट लॉजेस का ताल्लुक है, इसमें गैर ज़रूरी लोग भी आते हैं, इसमें दूसरे किस्म के लोग आ जाते हैं जो अपने हमारे जो नुमाइंदगान हैं यहाँ रहते हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएं। उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।